जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ अब सूरतुल कहफ की आयत नंबर 23 से लेके 26 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद, मरहबा, वेलकम। हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग आपके पास इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं कुरान पाक की तिलावत के साथ। पहले इन आयत की तिलावत सुन लें, और तिलावत करने का मकसद यही होता है कि आप लोग गौर से सुने, और अगर आप लोगों की कुछ गलतियां वगैरह हैं तो उसको फिक्स कर लें सुनने के दौरान, ताकि जो हर जुमा पढ़ी जाती है ये सही तरीके से इसकी जो अदायगी भी हो सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق اللہ العظیم۔ کسی کا مائک کون ہے اور مسلسل نوائز آ رہا تھا؟ چلیے جی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ آپ کہیں، اور ہرگز نہ آپ کہیں، ٹھیک ہے، اور ضرور بر ضرور نہ آپ کہیں، لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے لیے، انی بے شک کہ میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک اس کو، غدا کل، وَلَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ کہیں یا ضرور بر ضرور نہ کہیں، کسی بھی چیز کے لیے بے شک کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کو کل، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، وذکر اور آپ یاد کریں، ربک اپنے رب کو، اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں، وقل عسا اور کہیں آپ، عسا شاید کہ، ان یہدینی یہ کہ وہ ہدایت دے، یہ کہ ہدایت دے مجھے، ربی میرا رب، لأقرب یہ زیادہ قریب ہے، من ھذا رشدا یہ زیادہ قریب ہے اس ہدایت سے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب تر راہ کی کیا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ وَلَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ آپ کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور امت کو بھی سکھایا جا رہا ہے، کیا چیز کہ وَلَا تَقُولَنَّ کسی بھی چیز یا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ نہ کہیں کہ یہ میں کام کل ضرور کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں یہ کام آپ کا کل ضرور بر ضرور کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ یعنی کسی بھی چیز کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں،
اسی طرح جب قسم کھائیں تو بھی انشاءاللہ کہیں، لیکن جب کسی چیز کی خبر دے رہے ہوں تو وہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہے عائشہ انشاءاللہ، تو یہاں پہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو کرنے کا وعدہ کرنا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی انٹینشن کرنی ہے، نیت کرنی ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو آپ نے ساتھ میں انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے اس کا جو شان نزول وہ اس طرح سے ہے کہ جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کل کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میں کل کا جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ہلکی سی تنبیہ کر دی، اس طرح سے کہ 15 روز تک وہی نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ جب وہ سوال کرنے آئے تھے نا یہود کہ وہ اہل مکہ والے یہود کے پاس جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جا کے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا، 15 روز تک اس پر وحی نہیں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اپسیٹ ہوئے، اور مشرکین مکہ کو ہنسنے کا اور مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ اور 15 روز کے بعد جب اس صورت میں سوالات کا جواب نازل ہوا تو اس کے ساتھ یہ 2 آیتیں ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ہے بتایا گیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی بھی کام کرنے کا کہنا ہو تو انشاءاللہ کہیں، اس کا اقرار کر لیا کرے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو قصہ اصحاب کہف کے ختم پر لایا گیا، یعنی اصحاب قصہ کا جو اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب ان دونوں آیتوں کو اس کے بالکل اینڈ میں لایا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور ہمیں بھی سکھایا گیا کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں گے اور کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا، ہم کہیں گے انشاءاللہ جی آپ نے کسی نے مجھے کچھ کام کہا، میں کہوں انشاءاللہ میں آپ کا یہ کام ضرور بضرور کر دوں گی، لیکن کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکی تو مجھے اس کا گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ نے خود یہ الفاظ استعمال کیے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب سورۃ الفتح کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ سچ کر دیا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ، لَتَدْخُلُنَّ، البتہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ خود یہ الفاظ کا جو ہے وہ ذکر جو ہے استعمال خود بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جب ان کے والدین اور بھائی داخل ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ بس جب داخل ہوئے یوسف پر تو ہم نے ٹھکانہ دیا ان کے باپ کو اور کہا تم داخل ہو جاؤ مصر میں اگر چاہا اللہ نے امن کی صورت میں۔ تو یہ انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں، وہ حقیقت ہوتے ہیں کہ ان کو وہ کرنا پڑتا ہے وہ کام۔ تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب وہ پہنچ گیا سعی بھاگنے دوڑنے کی عمر میں بالغ ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ، تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک کہ میں نے دیکھا ہے فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، بے شک کہ میں اذبحک، ذبح کر رہا ہوں آپ کو، فانظر، پس آپ دیکھیں، ماذا تری، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو آگے حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا، قال، فرمایا، یا ابت افعل، اے میرے باپ آپ کرے، ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی الفاظ یوز کیے انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، حضرت یوسف نے بھی الفاظ استعمال کیے. اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے جب ملاقات کرنا چاہی اور سیکھنا چاہا تو بھی آپ نے کہا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہا کہ ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ جب وہ وہاں پر گئے تھے، جب ان کو جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی تو حضرت ان کو جو ہے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اتنے عرصے اب یہاں پر میرے پاس جو ہے کام کریں گے. تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں بھی کیا یہ کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی کیا رہی ہے، سنت رہی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوتی ہے، معاملات میں رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی جب گائے ذبح کی تو آخر میں کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، کہا انہوں نے پکارو تم ہمارے لیے اپنے رب کو کہ واضح کر دے ہمارے لیے، بے شک کہ گائیں وہ متشابہ ہو گئی ہے ہم پر، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم کیا ہوں گے، البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا پورا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یہ آپ کو پتا ہوگا اکثر لوگوں کو تو انشاءاللہ نہیں بھی پتا، تو جب سورۃ البقرہ کریں گے وہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ انہوں نے گائے کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرنے شروع کر دیے. کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دیکھنے میں کیسی ہو، وہ دیکھتی کیسی ہو. تو پھر اینڈ میں انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم کیا ہوں گے، ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. تو صالحین کہتے ہیں، سلف و صالحین فرماتے ہیں کہ اگر وہ ابھی بھی انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے نا تو ان کو کبھی بھی گائے نہ ملتی. تو اس طرح کاموں میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آج کل یہ لفظ دھوکے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے. جب کسی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے. آج کل تو یہ لفظ کیا ہے، جب کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ لے کے جائیں، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. لوگ جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کر یہ لفظ استعمال کر کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں. انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اس میں کوئی کمی نہیں پائیں گی، انشاءاللہ میں یہ کام آپ کا کر دوں گی، اور کرنے کا اندر کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ نہایت ہی غلط بات ہے. پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھی تم بھول جاؤ. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اذا غضبت، یعنی جب بھی تمہیں غصہ آئے تم اپنے رب کو یاد کرو. اور نسیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھولنا ہی ہوتا ہے، کہ جب بھی کچھ بھول جائے، فار ایگزامپل کھانا سٹارٹ کیا ہے، پانی پینا سٹارٹ کیا ہے، بسم اللہ کہنا بھول گئے ہیں اور درمیان میں یاد آیا ہے تو اس وقت بسم اللہ کہہ دیں. اور جب انسان ذرا سا بھی غافل ہونے لگے تو اللہ کو یاد کرے. ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوئی بات بھول جائے، کوئی چیز بھول جائے تو اللہ کا ذکر کریں. یعنی آپ کے ذہن سے کوئی بات نکل گئی ہے، کبھی ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن بات کرنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ کا ذکر کریں. کوئی چیز رکھ کر یاد نہیں آ رہی ہے تو اس موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. ہم کتنے زیادہ چیزیں بھول جاتے ہیں، کام بھول جاتے ہیں، چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور آج کل سب کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کے لیے جب آپ بھولنے کی بیماری ہونے لگے تو کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر کون سا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، یا کچھ اور کہیں، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور میرا اللہ مجھے رہنمائی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو ہدایت دیتا ہے. اصحاب کہف نے کیا کہا تھا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے کیا کر، ہدایت عطا فرما. تو اسی مناسبت سے کہا گیا تو اصحاب کہف کا سوء حسنہ ہے کہ جس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کہانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رہنمائی، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جب انسان کسی اچھے کام کا ارادہ یا وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہے اور امید رکھے کہ اللہ اس معاملے میں بہتر رہنمائی فرمائے گا. اور بھول جانے کا علاج بھی ہے یہ کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور استغفار کرے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں انشاءاللہ کہنا مستحب ہے. دوسری یہ کہ اگر بھولے سے یہ کلمے کہنے سے رہ جائے، یعنی اگر مجھے بھول گیا میں نہیں کہہ سکی، تو جب بھی یاد آئے تو اسی وقت یہ جو ہے کلمہ کہہ لیں انشاءاللہ.
یہ حکم اس مخصوص معاملے کے لیے ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. اگر بھول گئے ہیں تو جب بھی یاد آیا تو فوراً کہیں. ایک ہوتا ہے ایج کے ساتھ میموری کا خراب ہونا، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے کوئی بھول جانا. امام شافعی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے استاد امام وکی سے جو ہے وہ شکایت کی. کیا شکایت کی؟ شقوت الى وکیع سوء حفظ شقوت الى وکیع سوء حفظ، یعنی میں نے شکایت کی وکی کی طرف اپنے حافظے یعنی اپنے میموری کی جو ہے برے ہونے کی، کہ میرا حافظہ جو ہے وہ بہت کیا ہو گیا، خراب ہو گیا ہے. فرشدنی الی ترک المعاصی، بس انہوں نے مجھے کیا ہدایت کی؟ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دے. انہوں نے مجھے کیا کہا؟ گناہوں کو چھوڑ دے. وَأَخْبَرَنِي بِإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ بے شک علم وہ ایک نور ہے، وہ ایک ہدایت ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُحْدَى لِعَاسِ، اور اللہ کا جو نور ہے وہ کسی بھی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ، کہ کتنے بڑے ہیں امام شافعی، اور اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، مجھے بھولنے لگ گیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا علم ہے وہ ایک نور کی طرح ہے، اور اللہ اپنا نور جو ہے وہ کبھی بھی گناہ گاروں کو نہیں دیتا ہے. بہرحال انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آتی ہے. انسان کی پریشانیاں، غم، افکار اس سے دور ہوتے ہیں. یہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا میزان کو بھی بھرتا ہے، اور کثرت نسیان کا علاج کرتا ہے، یعنی بھولنے کی جو بیماری ہے اس کا بھی یہ کیور کرتا ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں میرا علم رک جاتا ہے تو میں اللہ سے 1000 بار استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ میرے سامنے اس مسئلے کو کھول دیتا ہے. جب کسی معاملے میں رہنمائی نہ مل رہی ہو تو اس نیت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ بہترین رہنمائی فرما دے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو، آپ کو رہنمائی نہ مل رہی ہو، کنفیوژن ہو، تو اس میں معاملے میں استغفار کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس معاملے میں صحیح رہنمائی فرما دے. اگلی آیت دیکھیں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے زیادہ کر لیے اس پر 9. ٹھیک ہے، اور انہوں نے زیادہ کر لیے اس پر 9. قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، کتنا وہ ٹھہرے تھے، لہو، اسی کے لیے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے، ابصر بھی، وہ زیادہ دیکھنے والا ہے، واسمع، اور وہ زیادہ سننے والا ہے، ما لہم، نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی ولی، ولا یشرکو، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی، اپنے معاملوں میں، احدن، کسی ایک کو. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یہ اللہ کا فرمان ہے اور ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 کا اضافہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں میں کیا کہہ رہے، 300 سال سے 9 سال کیسے اوپر ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں پر کہا کہ 300 سال پھر 9 زیادہ ہو گئے، پہلے 300، پھر یہ نہیں کہا کہ 309، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا، 300 سال. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھا نا، وہاں پہ شمسی سال کا رواج تھا. ٹھیک ہے، انگلش کیلنڈر کا رواج تھا، اور اس کے حساب سے 300 سال ہی بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں لونر کیلنڈر جو ہمارا جو ہے وہ ہے کیا ہے، قمری کیلنڈر کو ہم فالو کرتے ہیں، لونر ہمارا کیلنڈر ہے. تو اس کے حساب سے، قمری حساب سے، ہر 100 سال پر 3 سال بڑھتے ہیں، ہر 100 سال پر 3 سال بڑھتے ہیں. شمسی ان کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا، اور اس کے حساب سے 300 سال ہی بنتے تھے. اور ہمارے ہاں چونکہ قمری کا رواج ہے، لونر کا ہے، تو ہمارے ہاں قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھتے ہیں. اس لیے 300 سال شمسی پر، قمری حساب سے 9 سال مزید بڑھ گئے، یعنی 300 سال پورے جو ہیں اس کے شمسی کے، اور جو 9 سال اوپر بڑھ گئے ہمارے حساب سے، وہ کیا ہو گئے، لونر کے حساب سے 9 سال الگ سے لکھ دیے گئے. تو ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ عنوان تعبیر کیا
کہ لونر کا الگ سے حساب بتایا اور شمسی کا، کہ شمسی لحاظ سے وہ 300 سال تھے اور قمری حساب سے 9 سال اوپر بھی بن رہے تھے، کیونکہ لونر میں کیا ہوتا ہے ہر 100 سال میں کیا ہوتا ہے 3 سال پہ بڑھتا ہے، تو 300 سال تھے تو 3 کے حساب سے 9 سال اور کیا ہو گئے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اولیاء کی کرامت ہوتی ہے۔ 300 سال تک ان کا غار میں رہنا یہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح جو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ صرف میجک ہوتا ہے، کرامت نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یعنی اصحاب کہف کی گنتی کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ زمین کا علم ہو یا آسمان کا علم ہو، انبیاء کو جتنا وہ دے دے اتنا ہی وہ جانتے ہیں۔ ذاتی طور پر غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے ہیں، وحی کے ذریعے سے جتنا بتایا جاتا ہے اس کو اتنا ہی جانتے ہیں۔ ابصر بہ و اسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، یعنی نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی وہ اپنے معاملے میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب کو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا کہ تم اس بارے میں فضول سوالات نہیں کرو، کیونکہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے سوئے رہنے کی مدت سے آپ کو بتا دیا کہ صرف وہی جانتا ہے کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے اسٹار ہیں۔ اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں یقینی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی سماعت اور بصارت بہت وسیع ہے اور ہمیں اس کی ان دونوں صفات پر ایمان لانا چاہیے، اور وہ اپنے فیصلے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، کیونکہ نہ تو کسی کو اتنا علم ہے اور نہ کوئی اتنا دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اتنا سن سکتا ہے۔ تو اللہ کا ہر فیصلہ وہ حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں واقعہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک پورا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس میں ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں۔ سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مدد میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آتی ضرور ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ اللہ ضرور بس ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک اللہ کیا ہے، بڑا ہی قوی اور بڑا ہی عزیز ہے۔ کبھی یہ مدد مانوی ہوتی ہے، پھر یہ کہ مدد کے لیے صبر اور استقامت چاہیے۔ انسان اگر استقامت کے ساتھ حق بات پر جمع رہے اور مخالفت سے نہ گھبرائے، پھر یہ کہ فتنے کے دور میں انسان ان جگہوں سے الگ ہو جانا چاہیے جہاں سے اس کو ایمان سلامت نہ رہے۔ اصحاب کہف کا فتنہ ان کے دین کا فتنہ تھا، ان کے دین میں آزمائش ہو رہی تھی اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اپنے وطن، اپنی قوم، سب چیزوں کو چھوڑ کر غار کی طرف پناہ لی۔ یعنی جب دین پر کسی صورت پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر ہجرت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیک صحبت بہت ضروری ہے۔ یہ چند ساتھی تھے جنہوں نے مل کر یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم جو ہیں اپنے جو ہے ادھر اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا کتا بھی ساتھ چلا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک صحبت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ ورچولی طور پر ہو۔ آج ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن جب بھی ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے، ایک قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کہ اللہ تمہاری طرف کیا کرے گا، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کو بکھیر دے گا۔ پھر یہ کہ تدبیر کے ساتھ دعا بھی کرے، اور جب آپ ایک مقصد رکھتے ہیں تو آپس میں مشورے کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے میں آپ کو سبق بتا رہی ہوں جو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف نے کیا کہ ایک نے غار کی طرف جانے کو کہا تو سب چل دیے، اور پھر جب سو کر اٹھے تو سونے کی مدت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ ہاں ہم کتنی دیر، یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، کسی نے کہا 1 دن یا 1 دن سے زیادہ، لیکن وہ ایک معمولی چیز تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف ہوگا، اگر مل کے کام کر رہے ہیں کہیں چھوٹا موٹا اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ بھی ان کے ذریعے سے دیکھیں۔ اس کہانی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا
کہ اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس بحث میں نہیں پڑے رہنا، اس بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف آنا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر سو کے اٹھے ہیں، کسی نے کہا 1 دن، اور کسی نے کہا دن کا ایک چھوٹا سا حصہ، انہوں نے پھر کیا کہا، فوراً اس بات کو چھوڑ دیا اور آگے چل دیے کہ اس بات کو چھوڑو، جو اصل کام ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ کام کیا تھا کرنے کا، کہ جاؤ یہ پیسے لو اور جا کر کیا کرو، ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو جب بڑے فیصلے کرنے ہوں تو رائے مختلف بھی ہو، پھر بھی ہمیں مل جل کر ایک بات پر اتفاق کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ پیسے بھی لے کر گئے تھے۔ پھر یہ کہ آرگیومنٹ سے بچیں، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ اس حق کے ساتھ کتنے ہی کم لوگ کیوں نہ ہوں، پھر بھی آپ حق کے ساتھ چلیں، اس میں چاہے 1 ہو چاہے 2 ہو، آپ اگر حق پر ہیں تو اس پہ جمے رہیں، لوگوں کی نے دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں چل رہے ہیں۔ پھر جب کوئی بات بھول جائے تو اللہ کا ذکر کریں، جب کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ دعائیں سنتا ہے۔ پھر اسی طرح جب دین کے معاملے میں جب فیصلہ کریں تو واپس نہ لوٹیں۔ دین سے جب آپ نے کوئی دین کا نیکی کا کام کرنا شروع کر دیا، آپ نے نماز پہ پابندی کرنا شروع کر دی، آپ نے حجاب پہننا شروع کر دیا، آپ نے جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دی، آپ نے اپنے آپ کو غیبت سے، برائی سے یا جھوٹ سے بچانا شروع کر دیا، تو پھر واپس نہ لوٹیں، دوبارہ اس کام کو شروع نہ کریں۔ ایک دفعہ جب ایک کام کرنے کا، دین پہ چلنے کا ارادہ کر لیا تو پھر واپس نہ لوٹیں، کیونکہ واپسی کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے، گمراہی کا رستہ ہے اور بربادی کا رستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کھانے کے معاملے میں صاف ستھرا کھانا کھانا اور لذیذ کھانا، اس سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، حلال کھائیں۔ پھر اسی طرح جو سینٹرل ورڈ یوز کیا گیا وَلْيَتَلَطَّفْ، جو قرآن کا سینٹرل ورڈ تھا وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے کام لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھیں، اپنے ہر معاملات میں نرمی والا معاملہ اختیار کریں، لوگوں کے معاملات میں نرمی والا معاملہ اختیار کریں، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ سے آسانیاں مانگیں، اور جس مقصد کے لیے قصہ بیان کیا گیا وہ ہے شرک، اور اس سے بچیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ باقی جو ہے اب اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے یہاں سے ختم ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر اگلے جو ہے ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی کلاس کے ساتھ جو ہے شامل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کلاس کے سٹارٹ میں جب یہ سورج شروع کی تھی کہ اس میں 4 قصے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف کا کہانی آپ نے پڑھ لی، اب آگے جو ہے ایک باغ والے کا قصہ آئے گا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا ذکر آئے گا، پھر آگے جو ہے ذوالقرنین کا ذکر آئے گا۔ تو یہ 4 قصے ہم جو ہے اس کہف سورۃ کہف میں پڑھیں گے۔ جو کہف کا قصہ تھا، ان کی جو آزمائش آئی تھی وہ ان کی دین کے بارے میں تھی، ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ ان کا فیتھ کے بارے میں تھا۔ اگلی جو ہم سٹوری پڑھیں گے وہ ایک باغ کا اونر ہوگا، اس کا جو ٹیسٹ تھا اس کی ویلتھ میں ہے، اس کی دولت میں اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں۔ جو تیسرا ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ حضرت خضر کے بارے میں، ان کی جو آزمائش تھی وہ ان کی نالج کے بارے میں تھی۔ اور جو آخری ہم پڑھیں گے ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا جو آزمائش وہ اس کی اتھارٹی میں تھی۔ تو یہ 4 جو ہے قصے بیان کیے گئے، اور ان کی چاروں کی آزمائش الگ الگ طرح سے ہے، اور یہ چاروں آزمائشیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ دین کے بارے میں فتنہ آئے تو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے اللہ نے ہمیں ہمارا دولت سے نوازا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو اس میں کیسے ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس نالج ہے تو ہم نے اس کو کیسے، اس میں ہماری آزمائش کیسے ہے، اور اگر ہمارے پاس کچھ اتھارٹی ہے تو اس میں کیسے آزمائش ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم نیک کلاس کے ساتھ آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔